الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، شب برات کی مناسبت سے آج ہم یہاں پر مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ شب برات سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی جو اہمیت عظمت کو بیان فرمایا ہے، اس کو سماعت کرنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کے لیے شب برات جب بھی سال میں ایک مرتبہ آتی ہے 15ویں شعبان کی رات کو، تو اس کا یہ اہتمام ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ سالہ سال سے ہم لوگ ہر شعبان کی 15ویں رات کو اہتمام سے جمع ہوتے ہیں اور اہتمام بھی کرتے ہیں۔ رات کا جگنے کی رات کا تصور ہمارے ذہنوں میں، دماغ میں ہے، اس کی مناسبت سے اس کی تیاری بھی لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو عظمتوں سے نوازا ہے، فضیلت سے نوازا ہے، بڑا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو عطا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے اس رات سے متعلق 3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ شب برات ثابت ہے تو کس طرح ثابت ہے، کیونکہ میں نے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کو ثابت نہیں ہے یا شب برات نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے بیانات سن کر یا بعض لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جان کر یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت نہیں ہے۔ تو آپ کے سامنے پہلے یہ ذکر کیا جائے گا کہ شب برات ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان کیا اور صحابہ نے اس کو کس طرح نقل کیا۔ دوسری چیز ہے شب برات کی فضیلت، اور تیسری چیز ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ یہ 3 باتیں ہیں شب برات سے متعلق جو آپ حضرات کے سامنے اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کی جائیں گی۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شب برات میں کسی خاص قسم کی عبادت کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات میں 2 رکعت یا 4 رکعت مخصوص صورتوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے ان چیزوں کو چلایا ہے۔ تو پہلی بات ذہن میں یہ رکھے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا موقع دیا، جتنی بشاشت ہو اتنی عبادت کرے، نماز کا اہتمام کرے، تلاوت کا اہتمام کرے، ذکر کا اہتمام کرے، دعا کا اہتمام کرے۔ طبیعت تھک جائے تو آرام کرے، اس کے بعد فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی فکر کرے، اس واسطے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو آدھی رات کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور آدھی رات کا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک ساری رات جاگنا اور فجر چھوڑ دینا یہ بہتر ہے کہ ساری رات سوئے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا بنے۔ تو جتنی بشاشت ہو اتنی عبادت کرے، تلاوت کرے، دعا کی قبولیت والی رات ہے، دعا کرے، اللہ سے مانگے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو پہلی چیز ذہن میں یہ رکھے۔ دوسری چیز یہ ہے روزہ، کل کا روزہ رکھنا ہے۔
اس کو بھی علماء نے مستحب قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، قوموا لیلہا صوموا نہارہا، کہ رات کو جاگو اور دن کو روزہ رکھو۔ تو اس اعتبار سے اگر روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا، یہ مستحب روزہ ہے۔ تیسری چیز ہے قبرستان کو جانا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لازم اور ضروری ہے، شب برات کا حصہ ہے، نہیں جائیں گے تو گویا کہ شب برات پوری نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ آپ شب برات میں قبرستان بقیع، جنت البقیع جو ہے، اس میں کھڑے ہوئے تھے، مرحومین کے حق میں دعا کر رہے تھے۔ اس حدیث سے علماء نے اور محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ کبھی جا سکتے ہیں، کبھی نہیں جا سکتے۔ لازم سمجھنا، ٹولہ بنا کر، ٹیم بنا کر، پوری جماعت بنا کر جانا، یہ ثابت نہیں ہے، اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ اب چلے جائیں، نہیں جائیں، یہاں پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اب جو پڑھیں گے، جو تلاوت کریں گے، جو ذکر کریں گے، اس کا ثواب اپنے مرحومین کو بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جانا چاہے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو لازم سمجھنا، نہیں گئے تو یہ سمجھنا کہ شب برات ہماری نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے پاس بعض گھرانوں میں آج بھی بڑوں کی عید کا تصور ہے۔ شب برات کو لوگ بڑوں کی عید کے نام سے مناتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کو جو کام کرنے کو کہا گیا ہے ان کاموں کو ہمیں کرنا ہے۔ جن کاموں کا ثبوت نہیں ہے اس کو دین بنا کر اگر ہم کریں گے تو ہم دین میں زیادتی کرنے والے بنیں گے۔ جو چیز شریعت میں جتنی ثابت ہے اتنا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی طرف سے اضافہ کر لینا، اس کو دین بنا لینا، دین کا حصہ سمجھ لینا، لازم اور ضروری سمجھ لینا، اسی کا نام بدعت ہے، اور اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ تو یہ چند باتیں ابتدا میں آپ ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ بعض اوقات ممکن ہے کہ اختتام تک یہ باتیں ذہن سے نکل جائے اور ہم لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ پہلی چیز یہ اطمینان کے ساتھ اپنی عبادت کرے، جتنا ممکن ہو سکے، جتنا بشاشت ہو عبادتوں کا اہتمام کرے، دعا، تلاوت، ذکر، اذکار، استغفار جو بھی ہے۔ دوسری چیز اس کے ساتھ یہ ہے کہ کل کا روزہ رکھنا ہے، مستحب ہے روزہ رکھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قبرستان جانا لازم اور ضروری نہیں ہے، چلے جائیں، اکیلا جائیں، مناسب دکھا، کل صبح بھی جا سکتے ہیں، جمعے کے دن بھی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے جو اس سلسلے کی پہلی بات، یعنی جو باتیں آپ حضرات کے سامنے اس وقت ذکر کرنی ہے کہ شب برات ثابت ہے یا نہیں ہے۔ بعض ہمارے نوجوان بعض لوگوں کا انٹرنیٹ پر بیان سن لیتے ہیں، جیسے میں نام لے لیتا ہوں، مفتی طارق مسعود صاحب جو ہمارے عالم دین ہیں، بہترین مقرر ہے، ان کے بیان کو حوالے کے طور پر نقل کرتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بیان میں کہا شب برات ثابت نہیں ہے، یا بعض دیگر لوگ دوسرے لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ شب برات ثابت نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کسی بھی دین کے معاملے میں کسی تنہا آدمی کی رائے پہ عمل نہیں کرتے۔ کسی آدمی کی تنہا رائے ہو سکتی ہے، کسی کی تحقیق ہو سکتی ہے، 100 آدمیوں میں سے اگر ایک آدمی کسی چیز کا انکار کرے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ 99 لوگ کیا کہتے ہیں، ان کی رائے کیا ہے۔ جمہور جس کو عرب اصطلاح میں کہتے ہیں، اکثریت جس رائے پر عمل کرتی ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس رائے پر ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ اکثریت پر دیکھیں گے تو اکثر علماء کرام نے اس رات کی عظمت کو ثابت کروایا اور قرار دیا کہ رات عظیم ترین رات ہے، اس رات کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ تو ہمارے عالم دین کی ہے۔ بعض لوگ کسی اور مسلک کے لوگوں کے علماء کے بیانات کو شیئر کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے بیانات میں کہہ رہے کہ شب برات ثابت نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ جب بھی موقع رہا شب برات کا تو ہم نے اس بات کو بتایا کہ شب برات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کی فضیلت، اور صحابہ کرام نے شب برات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں کیا اعمال ہوتے ہیں بیان کیا ہے، اور اس امت کے بڑے بڑے محدثین نے، بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ شب برات کس طرح ثابت ہے اور شب برات کی اہمیت کیسی ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے چند بڑے علماء، وہ بھی ہمارے نہیں، مسلک اہل حدیث والے جس علماء کو زیادہ مانتے ہیں اور جس علماء کو زیادہ جس کی قدر کرتے ہیں، ان کی عبارتوں کو اور ان کی عربی لائن کو پڑھ کر سناؤں گا، اور یہ ریکارڈ رہے گی بات، تاکہ ہم لوگوں کو ہمیشہ یہ بات ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہم کسی کی بات کو سن کر متاثر نہ ہوں، کیونکہ ہمارے پاس حوالے ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہے۔ ہم کوئی چیز ایسی نہیں کرتے کہ جو اٹکل ہو، کوئی چیز ایسی نہیں کرتے کہ جو بے دلیل ہو، کوئی چیز ایسی نہیں کرتے کہ جس کی اہمیت نہ ہو، جس کی حقیقت نہ ہو۔
تو پہلی چیز شب برات کی عظمت ثابت ہے اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے جن علماء نے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، سب سے پہلے آپ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو سنیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے عالم گزرے ہیں اور ان کو دوسرے لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ وہ دین کے بارے میں ذرا برابر بھی نرمی کو برداشت نہیں کرتے تھے، ایسے ویسے قول کو نقل نہیں کرتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں نام آ جاتا ہے آپ سمجھیے کہ وہ بات انتہائی مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم، اس کتاب کی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جلد میں اس کے صفحہ نمبر 132 میں ایک باب باندھا جہاں پر شب برات کا معاملہ آیا، تو اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے کہ ومن هذا الباب لیلۃ النصف من شعبان فقد روی فی فضلها من الاحادیث المرفوعة والآثار ما يقتضي انها لیلۃ مفضلۃ وان من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے اور ان کی لکھی ہوئی تحریر ہے ان کی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ نصف شعبان کی رات، یہ تو ہم لوگ شب برات اردو میں ہماری زبان میں کہہ لیتے ہیں، عربی میں اگر آپ ڈھونڈیں گے یا حدیث میں آپ تلاش کریں گے تو نصف شعبان، لیلۃ من نصف شعبان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی آدھی شعبان کی رات، نصف شعبان کی رات۔ تو فرماتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں بہت سی مرفوع احادیث اور بہت سے آثار منقول ہے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے۔ اور اس رات کو علماء سلف نے، جو ان سے پہلے کے لوگ تھے محدثین علماء، وہ اس رات میں عبادت کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ یہ کس نے ذکر کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مضبوط ترین کتاب ہے کتاب الام، جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ نے پوری احادیث کو جو ان کے مسلک کے مطابق تھی ساری احادیث کو جمع کیا۔ اس کتاب کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 485 میں ایک عبارت نقل کی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي 5 لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رَجَبَ وَلَيْلَةٍ نِّصْفِ مِن شَعْبَانَ، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ بات سلسلہ در سلسلہ پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ 5 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پہلی رات جمعہ کی رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ دوسری رات عید الاضحیٰ کی رات ہے، بقرعید کی رات۔ تیسری رات عید الفطر کی رات ہے۔ چوتھی رات رجب کے مہینے کی پہلی رات ہے، اور 5ویں رات شعبان شب برات کی رات ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یعنی اس رات کی اہمیت اور عظمت ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اس کو لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں۔ انہوں نے حدیثوں کو 2 حصوں میں بانٹا، صحیح حدیث، صحیح حدیث کے نام پر ان کی کتاب ہے جن اس میں سارے حدیثوں کو جمع کیا، السلسلۃ الصحیحہ۔ اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث کے تحت لکھا ہے کہ شب برات سے متعلق جو روایتیں ہیں وہ روایت قابل اعتبار ہے، ہوا صحیح، یہ حدیث صحیح ہے جو شب برات سے متعلق ذکر کی گئی ہے، خاص کر وہ حدیث کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور انسانوں کی مغفرت کرتا ہے، قبیلہ بنو کلب کے بکروں کے بالوں کے برابر انسانوں کی بخشش کرتا ہے۔ تو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے بعد شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ بھی بڑے اہل حدیث عالم دین ہیں۔ ان کی ترمذی شریف جو حدیث کی اہم ترین کتاب ہے اور حدیث کی 6 کتابوں میں سے ایک کتاب جن کو کہا جاتا ہے ترمذی کی، انہوں نے شرح لکھی ہے تحفۃ الاحوذی کے نام سے۔ میں آپ کو یہ اگرچہ کہ باتیں آپ لوگوں کو بعض اوقات سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہوں گی، لیکن آپ اس کو ذہن میں اس واسطے رکھیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس حوالے نہیں ہیں یا ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں یا پھر ہم صرف ہوائی تقریریں کرنے کے قائل ہیں۔ ہمارے پاس ہر چیز ثابت ہے اور اس چیز کو ہم بیان کرتے ہیں، بعض اوقات ضرورت سمجھتے ہیں تو پیش کرتے ہیں، بعض اوقات ضرورت نہیں سمجھتے ہیں تو یہ ساری عبارتوں کو نقل نہیں کرتے۔ میں یہ عبارتیں
یہ عربی اس واسطے آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ صرف یہ سنی سنائی بات نہیں ہے یا کسی جگہ دیکھ کر میں نے ذکر نہیں کر دیا، بلکہ باضابطہ وہ کتابیں جن میں یہ اقوال لکھے ہوئے ہیں ان کتابوں سے یہ نقل کر کے ذکر کر رہا ہوں۔ تو وہ شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اہل حدیث عالم دین ہیں، اور تحفۃ الاحوذی ترمذی کی شرح انہوں نے عربی زبان میں کی ہے، اس کے اندر جہاں یہ شب برات کا موضوع آیا وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ اعلم انہ قد ورد فی لیلۃ نصف شعبان من شعبان عدۃ احادیث مجموعها يدل علی ان لها اصلا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ شب برات کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہے، ان تمام احادیث کا مجموعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس رات کی اصل ہے۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بعض احادیث ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اٹھا کر بازو رکھ دیں۔ ضعیف کے قبول کرنے کے کچھ اصول ضابطے محدثین نے نقل کیے ہیں۔ اگر ایک ضعیف حدیث کئی راویوں سے کئی صحابہ سے نقل کی جائے، اس حدیث کے اندر وزن آ جاتا ہے، قوت آ جاتی ہے، وہ قابل اعتبار بن جاتی ہے، اس کو نقل کیا جا سکتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے یعنی نکال کر پھینک دو آپ، یہ قابل عمل نہیں ہے۔ حدیث ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو نکال دیا جائے گا، اس پر عمل کرنے کے جو شرائط ہوں گے، اس کے جو ضابطے ہوں گے، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ نقل کیا گیا۔ اس کے بعد میں آخر میں نقل کروں کہ شب برات کی حدیث کی جو روایتیں صحابہ نے ذکر کی ہے وہ کتنے صحابہ ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اسی طرح حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ ہے۔ کثیر بن مرہ یہ تابعی ہے، حضرت مکحول تابعی ہے، عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے۔ تو یہ وہ صحابہ ہے کہ جنہوں نے روایتوں کو نقل کیا ہے شب برات کی۔ اب یہ بات تھوڑی سی علمی ہے، تھوڑی سی تحقیقی ہے، لیکن میں نے آپ کو اس لیے ذکر فرما دی تاکہ ہم لوگ علمی اور تحقیقی باتوں کو بھی سننا، اور علمی اور تحقیقی باتیں بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں اگر کوئی غلط فہمی میں مبتلا کر دے رہا۔ جیسے میں ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کا معاملہ یہ ہو گیا، بس انٹرنیٹ پر بیان سن لے رہے، جس کا چاہے سن لے رہے، کنفیوز ہو جا رہے، لیکن مقامی علماء سے رابطہ کر کے ہم تحقیق نہیں کرتے کہ اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے۔ بس انٹرنیٹ پر سن کے سینہ پھلا لیتے اور سینہ چوڑا کر کے سمجھتے کہ ہم کو معلومات ہو گئی، جبکہ وہ معلومات ٹھوس بھی نہیں ہوتی۔ اس واسطے کہ ہر آدمی چیخے چلائے تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اس کی بات میں وزن آ گیا ہوگا۔ علم نام ہے تحقیق کا۔ تو بہرحال یہ پہلا مرحلہ تھا، 2-3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی، ان میں سے پہلا حصہ شب برات کے ثابت ہونے کو دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے نقل کیا گیا۔ اب اس میں دوسرا حصہ تھا کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ میں نے تن صحابہ کرام کے نام نقل کیے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ نے بیان کیا کہ ان صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آرام کر رہے تھے، رات کا آدھا سے زیادہ حصہ گزر چکا تھا، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر موجود نہیں ہیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، میں نے ازواج مطہرات کے کمروں میں جھانک کر دیکھا، وہاں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں۔ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگے بڑھی تو بقیع کا قبرستان جنت البقیع جو ہے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، دعا میں مشغول ہیں۔ اللہ کے نبی دعا سے فارغ ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو دیکھ کر فرمایا، عائشہ کیا تم یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ کے نبی اور اس کے اللہ نے تمہارے حق کے ساتھ حق تلفی کی ہے، یعنی آج تمہاری باری کا دن تھا، میں کسی اور جگہ چلا گیا؟ بات ایسی نہیں ہے، تم جانتی ہو کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی آپ ہی بتائیے کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب نام کا، جو بڑی تعداد میں بکریوں کو پالا کرتے تھے۔ اب بڑی تعداد میں بکریوں کو پالتے تھے تو بڑی زیادہ بکریاں ہوتی تھی۔ ایک بکری کو کتنے بال ہو سکتے انسان نہیں گن سکتا، بلکہ اپنے سر کے بالوں کو انسان نہیں گن سکتا کہ میرے سر کے اوپر کتنے بال ہے۔ ایک جانور جو بالوں والا جانور ہو اس کو کون گن سکے گا؟ اور ایک
نہیں کئی بکریاں ہو تو کتنی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں تعداد ہوں گی. تو گویا کہ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمومی طور پر انسانوں کو معاف فرماتا ہے. اس کے بعد بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آسمان سے دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ کا اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی تم میں مغفرت کا چاہنے والا کہ جس کی مغفرت کر دی جائے، بخشش کا طلبگار کہ جس کو بخش دیا جائے، رزق کا طلبگار کہ جس کو رزق دیا جائے، مصیبتوں میں مبتلا کہ جس کی مصیبتوں کو ختم کر دیا جائے. یہ شب برات کی رات میں فرشتے کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں. بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بخشش کرتا ہے، معاف کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات معاف نہیں کرے گا. تو یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات معافی کی رات ہے، یہ رات انسانوں کو عطا کرنے کی رات ہے. بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اور خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنا شعبان کے ابتدائی مرحلے میں، ابتدائی 15 دنوں میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس لیے روزوں کا اہتمام کرتا ہوں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نصف شعبان کی جو رات رکھی ہے اس میں انسانوں کے لیے رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں، انسانوں کی زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس میں انسانوں کی حیات اور موت کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے بنا رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا رزق لکھ دیا، اس کا ٹھکانہ لکھ دیا، اس کی عمر لکھ دی، وہ کتنے سال جیے گا، کیا کھائے گا، ساری چیزیں لکھ دی ہے. لیکن جب شب برات آتی ہے اور شب قدر آتی ہے تو ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ میں جو انسانوں کی تفصیلات لکھی ہوئی ہے، جو فرشتے ذمہ دار ہیں، ان کو یہ چیزیں حوالے کرتا ہے. روایتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس رات میں اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ آئندہ سال تک کون جیے گا اور کون مرے گا، کون پیدا ہوگا اور کون ختم ہوگا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس کا رزق ختم ہو جائے گا. یہ رات فیصلوں کی رات ہے. جب رات فیصلوں کی ہوگی تو انسان اس کے بارے میں فکر کرے کہ مجھے اپنی زندگی کو کیسے بنانا ہے، مجھے اپنی زندگی کو کیسے سنوارنا ہے. آج میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو بھلا دیا، زندگی کے مقصد کو بھلا دیا. یہ رات متنبع کرنے والی رات، یہ رات بیدار کرنے والی رات، یہ رات آگاہ کرنے والی رات، یہ رات ہم کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے، اپنی زندگی کا جائزہ لینے والی رات ہے کہ نہیں معلوم کہ میرے بارے میں آج رات کیا فیصلہ ہوگا، میں آئندہ آنے والے دنوں میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، یا آئندہ شب برات کے آنے سے پہلے میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، میری جگہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہوگا. ہم سے پہلے کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ گزشتہ سالوں میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آج وہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، وہ قبر میں چلے گئے اور قبر میں جا کر ان کا جسم گل سڑ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا. اچھے ہے تو اچھا معاملہ ہو رہا، خراب ہے تو قیامت تک خراب تکلیف دے معاملہ ان کے ساتھ ہوتے رہے گا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں انسانوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا ذکر فرما کر انسانوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ تم اپنی اس چھوٹی سی زندگی کو، اس عارضی زندگی کو، اس فانی زندگی کو، اس ختم ہونے والی زندگی کو بنانے والے بنو، اس زندگی کو سنوارنے والے بنو کہ تمہاری زندگی کیسے ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرماتے کہ تم اپنی موت کو یاد کرو. موت کو یاد کرو گے تو موت تمہاری خواہشات کو ختم کر دے گی، تمہارا ذہن، تمہاری توجہ، تمہاری فکر آخرت کی طرف کر دے گی. جب انسان موت کو بھلا دیتا ہے، اپنی اگلے کی منزل کو فراموش کر دیتا ہے، تو پھر وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے، ناجائز کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے پہ تلا ہوا ہوتا ہے. اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے، وہ اس بات سے باخبر ہی نہیں ہے کہ میں کب مر جاؤں گا. میرے اور آپ کے نبی کتنا اہتمام فرماتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ فرماتے کہ اگر میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف سلام پھیر سکتا ہوں یا نہیں پھیر سکتا ہوں. مجھے اس بات کا بھی یقین نہیں ہے کہ اتنی قریب انسانوں کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. اور آدمی ہے کہ غفلت کی زندگی گزارنے کا عادی ہے، اور آدمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر کے زندگی گزارنے کا عادی ہے. بعض صحابہ تھے کہ جو اس بات کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے. ایک صحابی ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بعض اوقات اپنے بیٹے کے سامنے کہتے تھے کہ کتنے عقل مند لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں، لیکن کاش وہ مرنے سے پہلے موت کی جو کیفیت ہے وہ ہم کو بتا کر مرتے کہ مرتے وقت آدمی کی اوپر کیا کیفیت طاری ہو جاتی ہے. وہ کسی موقع پر اپنے بیٹے کے سامنے ذکر کیا، انہوں نے بات ہوئی، ختم ہو گئی. کئی دنوں کے بعد جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت آ گیا
وہ خود زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان، آپ اکثر کہتے تھے کہ موت کے وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کوئی بیان تو کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ جاکنی کے عالم میں مبتلا ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے، ابا جان آپ خود بیان کیجئے کہ موت کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا، موت کی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ موت کے وقت آدمی کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا کہ میری گردن پر، مکے کے ایک پہاڑ کا ذکر کیا، وہ پہاڑ میری گردن پر رکھ دی گئی ہو اور میرے پیٹ میں کانٹی کی ایک ٹہنی ڈال دی گئی ہو، جو ٹہنی، کانٹیوں والی ٹہنی میرے پیٹ میں کھینچی جا رہی ہو، اس سے سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، اور میری جان ایسی محسوس ہو رہی جیسے سوئی کے ناکے سے انسان کی جان نکالی جائے۔ تو اس طرح کی کیفیت میں مبتلا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ رکھا ہے کہ موت کے وقت آدمی کیفیت کے ساتھ گزرتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اللہ نے فرمایا کہ وہ کیفیت موت کی انسانوں کے اوپر آنی یقینی اور طے ہے، کوئی انسان بچ نہیں سکتا، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کے ساتھ نکال دیتا ہے۔ اتنی زیادہ کیفیت، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت آدمی کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے قینچی سے کاٹا جا رہا ہو، دیگ میں پکایا جا رہا ہو، اتنی کیفیت۔ اگر مرنے والا مردہ مر کر دوبارہ قبر سے اٹھ کر انسانوں کو اس کی کیفیت بتا دے تو آدمی عیش و عشرت بھول جائے، راتوں کی نیند اس کی اڑ جائے۔ یہ صحابی رسول شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیفیت کے ساتھ انہوں نے پوری زندگی، جنہوں نے اعمال کے ساتھ گزاری، جنہوں نے اللہ کے نبی کی اطاعت کے ساتھ گزاری، اللہ کے نبی کی فرمانبرداری کے ساتھ گزاری، لیکن ان کے اوپر اتنی فکر رہتی تھی۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کتنے احسانات ان کے اس امت پر ہے، جن کا نام لیں تو ایک حلاوت ایمان کی ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب نیزہ، خنجر مارا گیا نماز کی حالت میں، اور جسم کا حصہ پھٹ گیا تھا پیٹ کا، جہاں سے کچھ بھی کھلایا جاتا تو پیٹ کے راستے سے نکل جاتا، ایک نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس وقت عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے آیا، اور آ کر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خوشخبری سنائی، اطمینان دلایا کہ امیر المؤمنین، آپ نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، آپ کو اللہ کے نبی کا ساتھ ملا، اسلام کی وجہ سے آپ کا مقام و مرتبہ اونچا ہوا، آپ تو خوشحال انسان ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ تو بات کی چیزیں ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برابر حساب کا معاملہ کر دے، رحم کا معاملہ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ نوجوان جب کہہ کر جانے لگا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اس نوجوان کا جو تہبند ازار پہنا ہوا تھا، پینٹ وغیرہ، وہ زمین سے لڑ رہا تھا، جانکنی کے عالم میں ہے، زخموں میں مبتلا ہے، اب اور جب کی حالت صورتحال ہے۔ انہوں نے اس حالت میں بھی اس نوجوان کو دیکھا کہ اس کا پینٹ نیچے لڑ رہا ہے، ازار نیچے لڑ رہا ہے، تو حضرت عمر نے اس نوجوان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھتیجے، تمہارا پیجامہ نیچے لڑ رہا ہے، تمہارا ازار نیچے لڑ رہا ہے، اس کو تم اونچا کر لو، اس کی وجہ سے تمہارے کپڑے بھی صاف رہیں گے اور اللہ کے نبی کی تعلیم پر تم عمل کرنے والے بھی بن جاؤ گے۔ یہ ان لوگوں کی حالت تھی کہ جنہوں نے پوری زندگی گزاری اور آخر وقت ہے، مرنے کی صورتحال میں مبتلا ہے، لیکن اچھی بات کو پہنچا رہے۔ جب ان کے انتقال کا قریب آ گیا، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹے جاؤ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کرنا کہ عمر چاہتا ہے کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے بعد اس کو جگہ مل جائے قبر میں، چونکہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا، کمرہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو ساتھی آرام فرما ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزار مبارک ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جا کر یہ نہیں کہنا کہ امیر المؤمنین کہہ رہا ہے، بلکہ یہ کہنا کہ عمر ابن خطاب کی خواہش اور گزارش ہے کہ اس کو اس کے ساتھیوں کے پہلو میں جگہ مل جائے۔ چنانچہ بیٹے عبداللہ ابن عمر گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ابا جان کی یہ خواہش ہے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھ لی تھی، لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر کے لیے میں وہ جگہ دے دیتی ہوں، ان کے لیے قربان کر دیتی ہوں۔ حضرت عمر آئے، حضرت عمر کے بیٹے آئے اور اپنے ابا حضرت عمر سے فرمایا کہ ابا جان مبارک ہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے وہ جگہ حوالے کر دی ہے۔ حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد کہا کہ بیٹا جب میرا انتقال ہو جانا، میرا جنازہ پڑھ لیا جائے، اس وقت میرے ڈولے کو، میری میت کو لے کر حضرت عائشہ کے کمرے کے سامنے رکھ دینا اور پھر دوبارہ اجازت طلب کرنا، اگر وہ اجازت دے
تب جا کر مجھے دفن کرنا۔ یہ کون لوگ کہہ رہے؟ ساری دنیا جن کو مانتی ہے، اور شیطان جن کے نام سے کانپتا تھا، اور جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، اور عاجزی فروتنی کا یہ عالم ہے کہ اپنے لیے جگہ چاہے تو جگہ کے ساتھ چاہتے ہیں کہ امیر المومنین کا نام استعمال نہ کیا جائے، اور چاہتے ہیں کہ حضرت عائشہ خوش دلی سے وہ جگہ عنایت فرما دے۔ قیامت تک اللہ کے نبی اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ، 2 یاروں کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، انہوں نے پوری زندگی اطاعت کے ساتھ گزاری، فرما برداری کے ساتھ گزاری، اور اس کے بعد بتایا کہ تمہیں کیسے آگاہ ہونا چاہیے، تمہیں ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے۔ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ انسان کو ایک لمحہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، خود قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ شیطان نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ اللہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا، ان کے دائیں طرف سے جاؤں گا، بائیں طرف سے جاؤں گا، سامنے سے جاؤں گا، پیچھے سے جاؤں گا، ہر طرف سے جاؤں گا، ان کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ناشکرے ہوں گے وہ تیری بات مان لیں گے، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری بات کو نہیں مانیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جب شیطان کو بھگایا جانے لگا، اس نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ بندہ جب تک تیری بات کو مانے گا، توبہ کر لے گا، آخر وقت تک بھی میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو گمراہ کرتے رہا، میرا بندہ توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، میں اس کو بخشتا رہوں گا۔ تو شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے اعلیٰ درجے کے امام ہیں کہ جن کو دنیا مانتی ہے، جن کے فقہ پہ عمل کیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آخری وقت تھا، نزا کا عالم تھا، مرض الموت میں مبتلا تھے، وہ اپنی زبان سے بار بار لا لفظ استعمال کر رہے۔ عربی زبان میں لا کا مطلب ہے نہیں۔ جب تھوڑی دیر افاقہ ہوا، طبیعت بحال ہوئی، تو گھر والوں نے پوچھا کہ آپ لا کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا، میں لا یہ کہہ رہا تھا کہ شیطان میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ احمد تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، احمد تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، یعنی بچ گیا، ایمان کی حالت تو مر رہا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نہیں، ابھی زندگی، جان باقی ہے، ابھی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جان ایمان کے ساتھ چلے جائے تو مطلب یہ ہے کہ میں تیرے نفس، تیرے بہکاوے سے اور تیرے مکر و فریب سے بچ گیا۔ جن کا تقوی، جن کی دینداری، جن کے اللہ کے سامنے رونا سب مسلم تھا، وہ اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ ابو جعفر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مرنے کے وقت جب آخری وقت تھا، ان کے گھر والے ان کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، لیکن وہ بار بار لا بعد کلمہ استعمال کر رہے تھے۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی، تھوڑی حالت صحیح ہوئی، تو گھر والوں نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 شیطان میرے سامنے کھڑے تھے، اور ایک کہتا تھا کہ تو یہودی ہو کر مر، تو میں کہتا کہ نہیں۔ دوسرا کہتا کہ تو عیسائی ہو کر مر، میں کہتا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایمان پر مارے، یہ میری تمنا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، زندگی اللہ نے دی ہے امانت کے طور پر، زندگی اللہ نے دی ہے یہ عارضی طور پر، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، میں بھی مروں گا، آپ بھی مریں گے۔ ہر پیدا ہونے والا دنیا میں مرنے کے لیے آیا ہے، کوئی دنیا میں جینے کے لیے نہیں آیا، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کو اس دنیا میں رہ کر اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرنا ہے، اللہ کے حکموں کے چلنا ہے، نبی کی تعلیمات کو اختیار کرنا ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے موت کو بھلا دیا، زندگی کی حقیقت کو بھلا دیا، مر کے اللہ کے پاس سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کے فکر کو بھلا دیا۔ اسی وجہ سے آدمی منمانی زندگی گزارنے کا عادی ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھ رہے کہ اسی زندگی میں مزے اڑانا ہے۔ سال آ رہا، برتھ ڈے آ رہا، خوشیاں منا رہے، برتھ ڈے آ رہا، کیک کاٹے جا رہے، برتھ ڈے آ رہا، پارٹیاں منائی جا رہی، چورستوں پہ کھڑے ہو کر پارٹی منا رہے، گلیوں میں کھڑے ہو کر پارٹی منا رہے، روڈوں پہ ٹھہر کر کھڑے ہو کر پارٹی منا رہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہو سکتا ہے کہ جن کی نگاہوں کے سامنے آخرت نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی کو بنانے والا نہیں ہے۔ یہ غفلت والی چیزیں، یہ انسان کو اس کے مقصد سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ آج کتنے ہمارے نوجوان ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہیں؟ آپ فوٹوਆਂ اٹھا کر دیکھیے، فیس بک چیک کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا ہمارے بائی پاس کا جو چورستہ ہے وہاں پر روزانہ کیک کٹ رہے، کیونکہ ہر دن کوئی نہ کوئی پیدا ہوا ہے، ہر دن کسی نہ کسی کی پیدائش کا دن ہے، روزانہ کھڑے رہے، اس کا کریم اس کے منہ پہ تھوپا جا رہا، کریم منہ پہ لگایا جا رہا، فوٹوਆਂ لیے جا رہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا، ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک نوجوان کا برتھ ڈے تھا کہ ساتھیوں نے، اس کے دوستوں نے مل کر اس کے پورے جسم پر آئل مل دی، پورے جسم پر آئل لگا دیا، اور اس کے بعد رات میں ناچ رہے، گا رہے، اور یہی سمجھ رہے کہ ہم یہ پیغام دینا چاہ رہے۔ ہم غافل لوگ ہیں، اس کے ذریعے ہم بتا رہے کہ ہمارے پاس زندگی کا ہدف نہیں ہے، ہم یہ بتا رہے کہ ہم دنیا میں کچھ کام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں،
ہمارا کام ناچنا ہے، ہمارا کام گانا ہے، ہمارا کام بس یہی چیزوں میں مبتلا ہو کر خوشیاں منانا ہے۔ ایک مسلمان جس کے سامنے زندگی کا مقصد ہوگا، ایک مسلمان جس کے سامنے اپنی آخرت کو بنانے کا عزم و ارادہ ہوگا، اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کیا یہ کام وہ کر سکتا ہے؟ یہ جائز و ناجائز کی بحثوں میں آپ مت پڑھیے۔ حرام کام کر رہے کیا؟ کیک کاٹنا حرام ہے کیا؟ خوشی منانا حرام ہے کیا؟ کیا آپ کے نبی کی تہذیب ہے؟ کیا صحابہ کا کلچر ہے؟ کیا خوشی اسی طرح منائی جاتی؟ آج آپ نے دیکھا ہوگا رستوں سے، سڑکوں سے گزرتے ہوئے کتنے لوگ ناچ رہے، کلر ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے۔ اس موقع پر ایمان والے کو دیکھ کر اپنے ایمان پہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے کتنا مجھے ایمان سے نواز کر ان سارے خرافات سے، ان ساری لایانی چیزوں سے اور ان بیکار چیزوں سے بچا دیا۔ ناچ رہے، گا رہے اور میوزک لگا کر بےہودہ چیزیں کر رہے اور یہ سمجھ رہے کہ بس یہی ہماری زندگی ہے۔ اور ایمان والوں کو ہر قدم پر بتایا گیا ہے کہ تم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے۔ قرآن کریم میں سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو کل کے لیے تم نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا جائزہ لے لو۔ کل تم اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہو، آخرت کی زندگی لمبی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ تم یہاں سے حیدرآباد جاتے ہو، حیدرآباد سے دلی جاتے ہو یا کسی ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتے ہو، جانے سے 8 دن پہلے تم تیاری کرتے ہو، سامان جمع کرتے ہو، وہاں کام آنے والی چیزوں کو جمع کرتے ہو، بیگ میں ساری چیزوں کو ڈال دیتے ہو تاکہ وہاں جانے کے بعد پریشانی نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ تم آخرت کو جانے والے ہو، یہ عارضی تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں سے تم گزرو گے۔ ایک بار جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، کبھی مرد ختم نہیں ہوتا، انسان جگہ بدلتا ہے۔ ایک بار پیدا ہو گیا تو کبھی ختم نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ دنیا میں تھا، دنیا سے قبر میں جائے گا، قبر سے اس کے بعد حشر میں کھڑا ہوگا، حشر کے بعد جنت میں تو بھی جائے گا یا جہنم میں تو بھی جائے گا، اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو بہرحال یہ مختصر سی بات آپ حضرات ذہن میں رکھے کہ یہ رات انسان کی زندگی کی فیصلے کی رات ہے، اس میں ہم لوگ توجہ دینے والے بنے۔ غفلتوں میں میری اور آپ کی زندگی گزر رہی، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں، نبی نے اپنے ارشادات میں بار بار انسانوں کو متنبہ کیا کہ تم ابھی بھی آ جاؤ اللہ کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا ہے اور وہ پریشان و پشیمان ہے کہ اب میں کہاں جاؤں، کہاں بھاگوں۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بعض جگہ اللہ نے فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیما، کہ جنہوں نے برا عمل کیا، اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وہ مایوس نہ ہو، وہ استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، وہ اللہ کو بخشنے والا پائے گا، وہ اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا۔ سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی پکی توبہ کر لو، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اللہ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تم کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اس میدان محشر میں تمہارے سامنے ایک نور رکھ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس کی روشنی میں تم حشر کی ساری کلفتوں کو اور تکلیفوں کو جھیل لو گے اور آگے بڑھ جاؤ گے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، معافی کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اور انسان زندگی کو سمجھ کر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو یہ دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں معاف کرتا ہے، بخشتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کا منادی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ ہے توبہ کرنے والا توبہ جس کی قبول کی جائے، معافی چاہنے والا کہ جس کو معاف کیا جائے، رزق طلبگار کہ جس کو رزق دیا جائے۔ اب میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہمارے پاس کاروبار کے مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہے، کتنے نوجوان ہیں جو نوکریوں کی تلاش میں پریشان ہے، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، کتنے گھرانوں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہے جن کے ماں باپ پریشان ہیں اور دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ آسان رشتے عطا کر دے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ وہ موقع ہوتے ہیں کہ جس میں انسان پورے خلوص دل کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درد دینے کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ تم توبہ کر لو، اس واسطے کہ جنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 دروازے رکھے ہیں
اور ان 8 دروازوں میں سے کبھی کوئی بند ہوتا ہے کبھی کھلتا ہے، لیکن ایک دروازہ توبہ کا بھی اللہ نے رکھا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تم جب اللہ کو پکارو گے اللہ تمہاری پکار سننے کے لیے تیار ہے، اللہ تمہاری پکار پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ اگر دن بھر کے بعد رات میں مجھے پکارے تو میں رات میں اس کی پکار کو سننے کے لیے تیار ہوں، رات بھر کے بعد اگر دن کے اول وقت میں مجھے پکارے وہ میں تب بھی اس کی پکار سننے کے لیے تیار ہوں۔ ہر موقع اللہ بہانے دے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی چیزوں کو بہانے بنا کر بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کرتا ہے، بڑے بڑے خطا کاروں کو معاف کرتا ہے۔ سب سے بڑی اور اہم ترین چیز جو ہے جو اس وقت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ زندگی کی حقیقت کو سمجھے۔ آج ہم نے زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ ہر آدمی اپنے ظاہر سے اپنے عمل سے یہ بتا رہا کہ میں ہمیشہ جینے کے لیے آیا ہوں، جو کہ ہم دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں، غیروں کی نقالی کرتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے جو کام ہیں وہ سارے کام ہم بھی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اسلامی تہذیب نہیں ہے، اسلامی کلچر نہیں ہے، اسلامی تمدن نہیں ہے، اسلامی طرز زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا حلال بتایا تھا، اللہ کے نبی نے کیا حرام بتایا تھا، کیا کام کرنے سے دنیا میں فائدہ ہوگا، کیا کام کرنے سے دنیا میں نقصان ہوگا، ہم ان ساری چیزوں سے بے فکر ہو کر زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ حالات، مسائل، مشکلات کی چکی میں ہم پستے جا رہے ہیں، حالات دن بدن ہمارے اوپر خراب آتے جا رہے ہیں، لیکن امت کو جو احساس ہونا چاہیے اور افراد کے اندر جو فکر پیدا ہونی چاہیے وہ فکر ہمارے اندر نہیں آ رہی۔ آپ خود سوچئے، جگنے کی راتیں آتی ہے، ہم کتنے اہتمام کے ساتھ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، چاہے یہ رات ہو، شب معراج ہو یا شب قدر ہو یا رمضان کی ابتدائی راتیں ہو۔ یہ گلے شکوے نہیں ہیں میرے بھائیو، تانے نہیں ہیں، یہ زندگی کا جائزہ ہے۔ ہم جس اللہ کو آج کی رات مانتے ہیں وہ اللہ سال کی پورے راتوں میں ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ اللہ نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سننے کو تیار ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، تم کو مشقت پہنچتی ہے، تم بے چین و بے قرار ہو کر پکارتے ہو، تمہاری مشقت دور کون کرتا ہے؟ میں ہی تمہاری مشقت دور کرتا ہوں، تمہاری تکلیفوں کو حل کرتا ہوں۔ تم مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہو، اس مصیبتوں کو ہٹانے والا میں ہی ہوں۔ تو جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جگنے کی رات میں اہتمام کرنا چاہیے، ویسے ہمارے اندر یہ احساس آنا چاہیے کہ ہر رات اللہ کی رات ہے، ہر دن اللہ کا دن ہے، ہر نماز کے وقت جانا یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، ایک سنیں، حضرت بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے بزرگ گزرے ہیں جن سے بڑے بڑے علماء نے فائدہ اٹھایا، امام احمد بن حنبل جیسے محدث اور امام نے جن سے فائدہ اٹھایا۔ حضرت بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ، بشر حافی جن کے بارے میں آتا ہے وہ شراب، کباب، عیش و عشرت کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے گھر میں ایک مجلس لگی ہوئی تھی اور دوستاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھیاں، شراب کا دور چل رہا تھا۔ دروازے پر کسی نے دستک دی، ان کی جو باندی تھی، جو نوکرانی تھی، وہ گئی دروازہ کھولی تو کسی نے کہا، جو دروازے پر آیا تھا، اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو نوکرانی نے کہا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے، غلام نہیں ہے۔ اس زمانے میں جو کہ غلاموں کا سلسلہ تھا تو اس لحاظ سے انہوں نے پوچھا کہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو نوکرانی نے، خادمہ نے کہا کہ گھر کا مالک آزاد ہے۔ تو اس آنے والے نے کہا ہاں آزاد ہے، تبھی تو اس طرح کی حرکتیں کر رہا، اگر وہ غلام ہوتا کسی کا تو اپنی زندگی کو بنا کر رکھتا، وہ کسی کی تابعداری میں رہتا۔ وہ کہہ کر چلے گئے۔ بشر حافی جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کان میں یہ آواز پڑ گئی۔ وہ فوری اپنی خادمہ کو بلایا، اپنی نوکرانی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ وہ آنے والا کس طرف گیا ہے؟ تو انہوں نے، خادمہ نے کہا کہ وہ اس طرف راستے میں گیا ہے۔ وہ فوری گھر سے نکلے، ننگے پیر، چپل بھی پہنے ہوئے نہیں تھے، بھاگ کر گئے۔ دور وہ آدمی چلا گیا تھا، اس کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر پوچھا کہ تم نے ابھی کیا کہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو خادمہ نے کہا کہ وہ آزاد ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں آزاد ہے، اگر وہ غلام ہوتا تو اللہ کی غلامی کرتا، اگر وہ آزاد ہے اس لیے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ یہ جیسا ہی سننا تھا، بشر حافی کے جسم کی کیفیت بدل گئی، وہ زار و قطار رونے لگے۔ کچھ دیر پہلے جو شراب و کباب میں مبتلا تھے، عیش و عشرت میں مبتلا تھے، ان کے ذہن و دماغ سے وہ ساری چیزیں نکل گئی۔ انہوں نے اس اللہ والے کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ نہیں میں غلام ہوں، میں آزاد نہیں ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کی غلامی میں جینا چاہتا ہوں، اب پوری زندگی اللہ کی غلامی میں جیوں گا۔ فوری توبہ کی اور چپل پہنے ہوئے نہیں تھے، پوری زندگی اسی طرح بغیر چپل کے پھرتے رہے، اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا حافی، لنگے پیر چلنے والے کو حافی کہتے ہیں۔ علماء
علماء نے لکھا ہے کہ وہ جس راستے سے گزرتے تھے جانور غلاظت نہیں کرتے تھے کہ اس راستے سے بشر حافی ننگے پیر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، جب آدمی بدلنا چاہتا ہے، جب آدمی تبدیل ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہے، ایک مرتبہ ایک نوجوان تھا زازان نام کا، زازان کندی، وہ نوجوان ایک علاقے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا میوزک چلا رہا تھا، میوزک استعمال کر رہا تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں سے گزرے، اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین آواز عطا فرمائی تھی، وہ اپنی سریلی اور خوبصورت آواز میں گاتے ہوئے میوزک بجا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں سے گزر رہے تھے، جب کانوں میں اس گانے والے نوجوان کی آواز پڑی، انہوں نے کہا کہ کاش یہ آواز، اتنی خوبصورت آواز اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے استعمال ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ وہ نوجوانوں کے جھرمٹ میں اور نوجوانوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، وہ فوری حضرت ابن مسعود کے پیچھے بھاگنے لگا۔ ابن مسعود آگے چلے گئے، اپنی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے، وہ نوجوان پیچھے گیا، ساتھیوں سے پوچھا کہ کون آدمی ہے کہ جنہوں نے اس طرح کے الفاظ کہے؟ لوگوں نے بتایا یہ اللہ کے نبی کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ آگے بڑھے روتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کہا میں نے سن لیا ہے کہ کاش یہ آواز قرآن کریم کی تلاوت پڑھنے کے لیے استعمال ہو جاتی۔ آج میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں، اپنی سابقہ پوری زندگی کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ مجھے قبول فرما لیجئے۔ انہوں نے توبہ کی، عبداللہ ابن مسعود کی صحبت میں رہنے لگے۔ جو کل تک ناچ گانے میں مبتلا نوجوان تھا، اللہ نے توبہ کی برکت سے وہ مقام عطا فرمایا، وہ محدثین کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ کئی روایتیں ایسی ہیں جو عبداللہ زازان کندی کے نام سے روایتوں میں نام ان کا آتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جب زندگی کا مقصد سمجھا جاتا ہے تو آدمی کو اپنی خواہشات، ناجائز چیزوں کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دین کا معاملہ مت بولو، شریعت کا معاملہ مت بولو، عمل کا معاملہ مت بولو۔ شادی کرنا ہے، زندگی میں ایک بار شادی ہوتی، ساری خوشیاں نکالیں گے۔ دوستوں کی خوشیاں ہیں باجا بجانا، دوستہ باجا بجائیں گے۔ دوستوں کی خوشیاں ہیں پٹاخے پھوڑنا، دوستہ پٹاخے پھوڑیں گے۔ فلاں کی خوشی ہے یہ رکھنا، یہ بھی رکھا جائے گا، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ مجھے پیدا کرنے والا رب یہ کیا چاہتا ہے، میرے لیے امت، میرے لیے میرے ماں باپ سے زیادہ آنسو بہانے والا نبی میرے بارے میں کیا چاہتا ہے۔ شادی کروں تو میرے نبی نے کیا تعلیم دی ہے؟ کیا میں اللہ کو خوش کرنے والا بن گیا؟ کیا میں ماں باپ کو تو خوش کر رہا ہوں، دوستوں کو تو خوش کر رہا ہوں، رشتہ داروں کو تو خوش کر رہا ہوں؟ اور یاد رکھیے، آپ پوری دنیا کو خوش کرنا چاہے تب بھی پوری دنیا خوش نہیں ہو سکتی۔ آپ 1000 قسم کے کھانے رکھے، لوگ 1000 قسم کے کھانے کھا کر جا کر بولیں گے فلاں چیز اچھی نہیں بنی تھی۔ آپ بہترین سے بہترین ڈیکوریشن رکھے، اس میں بھی کمیاں نکالنے والے، اس میں بھی خرابیاں نکالنے والے ہوں گے۔ کوئی کسی چیز پر متفق نہیں ہوگا، کوئی کسی چیز پر راضی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے لیے الگ کریں گے، اللہ تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ خوشیاں، وہ زندگی میں راحت عطا فرمائے گا جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمارے بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو سمجھے، اس کی حقیقت کو سمجھے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے، شریعت پر عمل کرنے والے بنے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کب تک زندگی ہماری باقی رہے گی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقت متعین آ جائے تو ایک لمحے کے لیے نہ آگے ہو سکتا ہے انسان، نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ملک الموت کو بھگا دے اور یہ کہے کہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا ہوں، میری کوئی اور خواہشیں ہیں، میرے کچھ اور ارمان ہے کہ جس کو میں پورا کروں گا۔ تو یہ دوسرا حصہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ اس کی فضیلتیں ہیں کہ اس رات میں زندگی لکھی جاتی ہے، موت لکھی جاتی ہے، رزق لکھا جاتا ہے، انسان مرے گا کب، پیدا کب ہوگا، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھی رکھی ہے وہ فرشتوں کے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسری اور آخری چیز ہے جو مختصر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ علماء نے حدیثوں میں جو مختلف الفاظ آئے ہیں کہ اللہ اس رات میں ساروں کو معاف کرے گا، لیکن کچھ گناہگار ہے کہ جن کو اس رات میں معاف نہیں کرے گا، ان ساروں کو جمع کیا ہے، جن میں سے پہلے نمبر پر آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آج کی رات اللہ جس کو معاف نہیں کرے گا وہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ شرک اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے،
سب سے بڑا جرم ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کو مانتے ہوئے کسی اور کو معبود بنانا، جیسے غیر مسلم کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا، اللہ کی قدرت ہے، ساری کائنات کو چلانے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے، موت دینے والا وہی ہے، اولاد دینے والا وہی ہے، کاروبار چلانے والا وہی ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم اس میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لے کہ اگر یہ سمجھے کہ فلاں ہم کو کاروبار چلانے والا ہے، یا فلاں اولاد دینے والا ہے، یا فلاں ہماری زندگی کو بنانے والا ہے، تو آدمی اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے والا بن گیا۔ یہ اچھے لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم غلط نظریے اور غلط عقیدے کے ساتھ جی رہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا، فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے تعویذ لا لو، وہاں سے پلیتے لا لو، اور اس کے بعد تمہارا کاروبار چل جائے گا۔ رشتے نہیں آ رہے، فلاں کے پاس جاؤ، وہاں سے لے کر آ جاؤ۔ یہ سارا لوگوں کا نظریہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں نفع کا مالک نہیں ہوں، میں نقصان کا مالک نہیں ہوں، ساری غیب کی چیزیں جاننے والا اللہ ہے۔ وللہ الخزائن وللہ الملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بادشاہت ہے، زمین کی بادشاہت ہے، غیب کا جاننے والا بھی اللہ ہے، ہر چیز کا جاننے والا اللہ ہے، خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہے۔ تو شرک کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ مشرک کی اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات معافی نہیں کرتا۔ انسان سچے دل سے توبہ کرے کہ اے اللہ میں نے اگر آج تک آپ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا تو آج مجھے آپ معاف کر دیجیے۔ آپ قادر ہے، آپ مطلق ہر چیز کرنے والے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی آپ فرما دیجئے بادشاہت دینے والا اللہ، بادشاہت چھیننے والا اللہ، عزتوں سے سرفراز کرنے والا اللہ، ذلتوں سے دوچار کرنے والا اللہ، بیدک الخیر، ہر طرح کا خیر اس کے پاس ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک الملک نہیں ہے۔ آج دنیا میں لوگوں نے الگ الگ بادشاہ بنا لیے ہوں گے، کل قیامت کے دن سارے انسانوں کو اللہ جمع کر کے کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ سارے انسان کہیں گے للہ الواحد القہار، آج جو بادشاہت صرف ایک اللہ کی ہے۔ اس وقت اللہ فرمائے گا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، آج ہم برابر فیصلہ کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں ہوگا، زیادتی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو پہلے نمبر پر شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پر رشتوں کو توڑنے والے کو، قطع رحمی کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ معمولی باتوں پر رشتے توڑنا اور رشتہ داروں کے ساتھ نفرتوں کے ساتھ جینا، یہ آج ہمارا معاملہ بن گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے گا، تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے دو انعام ملیں گے، عمر میں برکت ملے گی اور رزق میں برکت ملے گی، صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جوڑو، تم جوڑنے والے بنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے اخلاق یہ ہے کہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو تم سے ٹوٹے تم ان سے جڑنے والے بنو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنو، جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرے تم ان کو معاف کرنے والے بنو۔ یہ حسن اخلاق کا سب سے بڑا معیار اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا کل قیامت میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آج معمولی باتوں پر رشتہ داروں سے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، شادیوں میں اہتمام نہیں ہو رہا، رشتے ٹوٹ گئے، اور بہانے بنا کر آدمی، صورتحال یہ ہے ہمارے پاس زکوٰۃ نکلتی ہے، صدقہ نکلتا ہے، غریبوں کی ہم مدد کرتے ہیں، لیکن صرف رشتے میں تناؤ اور نا اتفاقی کی وجہ سے کتنے خاندان ایسے ہیں کہ رشتوں میں محبت نہیں ہونے کی وجہ سے ضرورت مند رشتہ دار ہے لیکن اس کی مدد نہیں کرتا، اس واسطے کہ وہ ہم سے ملتے نہیں ہیں، ہم کو سلام نہیں کرتے، ہمارا اکرام نہیں کرتے، ہماری خاطر تواضع نہیں کرتے، ان کو دینے کے بجائے دوسروں کو دینا اچھا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا رشتہ داروں کو دو تو دو ثواب ملے گا، صلہ رحمی کرنے کا ثواب بھی، رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا ثواب بھی، اور دوسرا ثواب اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو رشتوں کو جوڑنا، اللہ کے نبی نے فرمایا رشتوں کو جوڑنے والے کو اللہ جوڑے گا، رشتوں کو توڑنے والے کو اللہ توڑے گا۔ تو بڑی اہم ترین چیز ہے، اس کی وجہ سے بغض، حسد،
کینہ، نا اتفاقی، اور پھر یہ آگے چل کے جو مرض بڑھتا ہے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے جادو کرا دیا، فلاں رشتہ دار نے جادو کرا دیا، اس واسطے کہ پہلے سے نہیں بن رہی، نا اتفاقی ہو گئی، گھر میں کچھ حالات خراب آ گئے تو فوری ذہن گیا کہ فلاں نے جادو کرایا، اس وجہ سے کہ میری فلاں سے بحث ہو گئی تھی۔ اب اس کے نتیجے میں آدمی عاملوں کے پیچھے اچھی خاصی آمدنی ڈال دیتا، اچھے خاصے پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے معاملات کو صحیح نہیں کرتا اور ان سے تعلقات کو بحال نہیں کرتا، اللہ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن عاملوں کے چکر میں، اور عامل ہوتے بھی ایسی ہے، آدمی کی نفسیات کے لحاظ سے وہ کاروبار کرتے ہیں، وہ دیکھ لیتے کہ یہ کس وجہ سے آیا، وہ پہلے پوچھ رہے تھا تمہارے رشتہ داروں سے کوئی الجھن ہو گئی کیا، وہ کہہ دیں گے ہاں فلاں سے میری لڑائی ہو کے ہے، فوری وہ کہہ دیں گے ہاں انہوں نے جادو کرا دیا ہے۔ اب اس کے پیچھے خاندانوں کے خاندان پڑے ہوئے ہیں، لوگ نفرتوں میں جینے کے عادی بن گئے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کا جو نظام شریعت نے دیا تھا اس نظام کو ہم نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد ہے جو آج کی رات معاف نہیں کیے جائیں گے، والدین کے نافرمان۔ یہ ایک لمبا خود تفصیلی موضوع ہے، خود مستقل ایک موضوع ہے کہ ماں باپ کے نافرمان آج کی رات معاف نہیں کیے جائیں گے۔ درمیان میں ایک بات یہ بھی سن لے، پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا، اس مرتبہ پھر بھی کچھ کم دیکھنے میں آیا، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے اسٹیٹس اس مرتبہ نظر آئے کہ لوگ شب برات جیسی آتی آج صبح سے اسٹیٹس پہ رکھتے کہ اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تو معاف کر دو، آج کی رات معاف کرنے کی رات ہے۔ اس طرح معافی مانگے تو کوئی معافی نہیں ہوگی۔ آپ جس کے دل کو دکھائے ہیں جب تک اس کے پاس جا کر معافی نہیں مانگیں گے، موبائل دیکھنے والا معاف کرے تو معاف نہیں ہوگا۔ آپ کو میں پہچانتا نہیں، آپ سے میرا تعلق نہیں ہے، صرف نمبر سیو ہو کے ہے، میں آپ کا اسٹیٹس دیکھ لوں، میں معاف کر دوں کو کیسے معاف ہو جائے گا؟ معاف جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، جس کے ساتھ آپ نے برا سلوک کیا ہے، جس کو آپ نے ستایا، تکلیف دی ہے، اس سے معاملے کا رجوع کرنا پڑے گا، تب جا کر معافی ہوگی۔ صرف واٹس ایپ گروپ پر فارورڈ کر دینے سے، شیئر کر دینے سے معافی کا میسج معافی نہیں ملے گی۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھو اور لوگوں کو بتاؤ کہ حقیقی معافی صاحب معاملہ سے جب تک بندہ رجوع نہیں کرے گا، جس کو ستایا پریشان کیا تھا اس سے جب تک صلح نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کا حق اللہ معاف کرے گا، لیکن بندوں کے حق کو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس کا معاملہ اٹکا ہوا رہے گا۔ اسی کو قیامت میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سب سے بڑا مفلس ہوگا قیامت کے دن، جو دنیا میں نیکیاں تو بہت کیا تھا لیکن لوگوں کے ساتھ غلط برتاؤ تھا، غلط معاملہ کرتا تھا، قیامت کے دن جائے گا تو لوگ اس سے اللہ کے پاس کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا، یہ معاملہ کیا، یہ سلوک کیا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس کے نیکیاں لو اور جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کو دیتے جاؤ۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے نیکیاں لی جائیں گی اور حقداروں کو دیتے جائیں گے، حقدار باقی رہیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گا کہ ان کے گناہ لو اور اس کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ معافی مانگنا ہے تو جس کے ساتھ ہمارا برا سلوک ہوا ہے اس سے معافی مانگنا ہے۔ تو والدین کو ستانا، والدین کو تکلیف پہنچانا یہ تو انتہائی بدترین جرم ہے۔ آپ انتہائی بدترین جرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے بتائیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھا کون سا نماز ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے، ذہن میں اتنا رکھے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب دوست کی عزت کی جائے گی، باپ کو ذلیل کیا جائے گا، بیوی کی مانی جائے گی، ماں کو رسوا کیا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانی اللہ نے بتائی، دوست کی خاطر مدارات، دوست کے ساتھ اچھا لب و لہجہ، دوست کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنا ہے، لیکن باپ کو جھڑک کے بات کر رہا، باپ کو باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر رہا، باپ کو تانا دے کے بات کر رہا، وہ سب سے بڑا بدنصیب بیٹا ہے۔ ماں کے ساتھ جھڑک رہا، ماں کا حکم نہیں مان رہا، بیوی کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ماں کو خدمت پہ لگایا ہوا ہے، وہ سب سے بڑا بدنصیب بیٹا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو اللہ نے فوری رزلٹ تیار کر رکھا ہے، نتیجہ فوری تیار ہے کہ ہماری اولادیں ہمارے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہمارے بچے ہماری خدمت کرنے والے بنے، ہماری دیکھ ریکھ کرنے والے بنے، تو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ وہ دولت ہے کہ جس کا کوئی مول نہیں ہے دنیا میں۔ ماں سے زیادہ چاہنے والی، باپ سے زیادہ چاہنے والا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ رشتوں میں سب سے بے لوث محبت ماں کی محبت، سب سے بے لوث محبت باپ کی محبت کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو خاص کر ہمارے نوجوان قدر کرنے والے بنے۔ آپ جو بھی دین کا کام کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے لگ کر کام کریں، ان کو دکھا کر، ان کے سینوں کو تکلیف دے کر، ان کی خلاف ورزی کر کے آپ دین کا کام بھی کریں گے تو اللہ کے یہاں دین کا کام قابل
قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ کافر ہے تب بھی دنیا کے اعتبار سے حسن سلوک کا معاملہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ دنیا دین کے بارے میں اطاعت نہیں کرنا لیکن دنیا کے معاملے میں اطاعت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، نان و نفقہ دینا، ان کے خرچے برداشت کرنا، اگر وہ کافر ہے تب بھی ان کی بات کو ماننا پڑے گا۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا آج کی رات شراب پینے والے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ شراب پینے والے، نشہ لینے والے، وہ بھی معافی مانگنے والے بنے۔ قتل ناحق کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی آج کی رات معاف نہیں کرتا۔ تخنے سے نیچے پیجامہ یا پینٹ لٹکانے والے کو اللہ آج کی رات معاف نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک عام بہت بڑا اہم مسئلہ ہے لیکن اس میں بھی ہم غفلتیں کرتے۔ بھئی یہ بار بار کہا جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت اس بندے پر نہیں پڑتی جو اپنے پیجامے کو یا پینٹ کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے۔ آپ نماز پڑھے تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اونچا کر کے پڑھے، لیکن اگر نماز میں بھی نہیں اونچا کر رہے تو پھر آپ سوچئے کہ جو نماز رحمتوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے، آپ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مان کے نماز پڑھیں گے تو کیسے رحمتیں ہمارے قریب آئیں گی؟ تو نماز پڑھتے وقت خاص کر اس کا عمل کرنا چاہیے کہ ٹخنے سے اونچا کرے پیجامے کو یا پینٹ کو، اگر موڑ سکتے تو موڑ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں بھی لوگ الجھا دیتے کہ موڑنا نہیں چاہیے، موڑے تو نماز نہیں ہوتی۔ ایک مسئلہ یہ ہے آپ وضو کر کے آئے، آپ کی آستین اوپر چڑھی ہوئی تھی، جماعت کھڑے ہو گئی، آپ جلدی آ کے رکعت باندھ لیے، آستینہ چڑھے ہوئے تھے، ان کو نیچے کرنے کا موقع نہیں ملا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ نماز میں آہستہ اس کو نیچے کر لے سکتے ہیں، مستقل نہیں، آہستہ نیچے کر لے سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ موڑا ہوا رکھنا بہتر نہیں ہے۔ لیکن پینٹ کا جو معاملہ ہے اس معاملے میں باریکی یہ ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ چھپا ہوا ہوگا وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے پہ نظر رحمت نہیں ڈالتا جو ٹخنوں کو چھپاتا ہے۔ تب جب یہ اتنا سنگین معاملہ ہے تو نماز کے معاملے کے اندر اب ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی پورا پینٹ کاٹ کر نماز پڑھے یا بہت زیادہ اونچا کر کے نماز پڑھے، کم از کم ہمارے ٹخنے کھل جائے اور وہ ظاہر ہو جائے تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے کہ یہ ہماری شان کے خلاف ہے، شان کے خلاف نہیں ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب عرب گئے تھے مصالحت کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر، ان کا جو تہبند تھا وہ نصف پنڈلی تک تھا، آدھی پنڈلی تک۔ ان کے چچیرے بھائی نے کہا کہ عثمان تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس فیشن، ہمارے پاس معزز اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جس کا تہبند زمین پہ لڑتا رہے، زمین پہ لڑتا رہے۔ جیسے آج کل فیشن ہو گیا پھٹے ہوئے پینٹ پہننا، پھٹے ہوئے، جتنا پھٹا ہوا پینٹ پہنے گا وہ فیشن ہے، جبکہ بھکاریوں سے بھی بدتر زندگی ہے۔ ایک بھکاری تو بھی پھٹے ہوئے کپڑوں کو سی کر پہنتا ہے، لیکن فیشن، یہ گندگی انسانوں کو ایسا آتی ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ فیشن بن گیا کہ گھٹنے کے پاس پھٹا ہوا رہے، گھٹنے سے اوپر پھٹا ہوا رہے۔ تو حضرت عثمان سے اس وقت کہا گیا کہ ہمارا فیشن تم جانتے ہو کہ زمین پہ لیٹنا چاہیے۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ میرے اور آپ کے لیے عمل ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاکذا ازارۃ صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ کہتے ہو کہ یہ فیشن ہے، میں تو اپنے محبوب نبی کو دیکھا ہوں وہ اس انداز میں ازار پہنتے ہیں، لہذا میں ان کے مطابق ازار پہنوں گا۔ میں ایسے ہزار فیشنوں کو مارتا ہوں ٹھوکر پر، میرے پاس اس کی کوئی قدر، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس دنیا میں سب سے بہترین ماڈل، سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین اسوہ سید الاولین والآخرین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ کیسی عجیب و غریب جھوٹی محبت ہے، ایک طرف دعویٰ کرتے کہ ہمارے نبی سب سے زیادہ حسین، ان کا ہر عمل سب سے زیادہ حسین، اور دوسری طرف ان کے عمل کے خلاف سارے اعمال ہو رہے، لباس ان کے عمل کے خلاف، چہرہ ان کے عمل کے خلاف، زندگی ان کے عمل کے خلاف، کام ان کے عمل کے خلاف، شادی ان کے عمل کے خلاف، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے نبی سب سے افضل نبی، دعویٰ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ چاہنے والے۔ آپ خود جائزہ لیجیے، یہ دوغلاپن نہیں ہے، یہ غلط ترجمانی نہیں ہے، یہ زبان سے کچھ کہنا اور عمل سے کچھ کرنا نہیں ہے۔ دعویٰ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن میں کہا گیا کہ نبی کی ذات میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے، اور ہم ان کو چھوڑ کر ناچنے والوں کے نمونے کو ڈھونڈ رہے، فلموں میں آنے والوں کے نمونے کو ڈھونڈ رہے۔ چھوٹا بچہ یا چھوٹی بچی ہے، بچی کو کپڑے کیسے پہنائے جا رہے؟ جو سیریلوں میں بتایا جا رہا، جو فلموں میں بتایا جا رہا، ویسے کپڑے بچپن سے بچی کو پہنانے کی عادت ہو گئی۔ وہی بچی بچپن سے بڑی ہوتی ہے
تو اسی طرح کے کپڑے پہننا اس کا مزاج بن جاتا ہے. اس کے بعد آپ شریعت کے مطابق چلانا چاہیں گے اس کا دل قبول نہیں کرے گا. بچہ جس انداز میں آپ بچے کو پروان چڑھائیں گے، جیسے الفاظ، جیسے بول، جیسے طرز زندگی بتائیں گے، ویسے ہی زندگی کے مطابق بچے پروان چڑھیں گے. تو ہمارا معاملہ یہی ہو گیا، ہر چیز ہم کپڑا لے رہے تو ایسا لے رہے جیسے سیریلوں میں آ رہا یا فلموں میں آ رہا. بچوں کے بال بنا رہے سر کے تو ایسے بنا رہے جیسے فلموں میں آ رہے یا کارٹونز میں آ رہے، یا بچے جس طرح فلموں میں بتا رہے اور ان کے سیریلوں میں بچوں کے بالوں کو بنایا جا رہا اس انداز میں بنانے کے لیے تیار ہے. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایسے بال مت بناؤ کہ نیچے بالکل صاف ہو اور اوپر بہت زیادہ بال جمع ہوئے ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بالوں کو برابر رکھو، اور بال صحیح رکھنا یہ انسان کے اچھے ہونے کی علامت بھی ہے. آپ دیکھیے کتنے نوجوان آپ کو سڑکوں پر ملیں گے جو بالوں کو اوپر ایسے رکھے ہوئے ہیں جیسے ٹوکرا رکھا ہوا ہے، اور وہ بالکل چہرے سے انتہائی بدنما نظر آتے ہیں. ان کے چہرے پہ کوئی رونق نظر نہیں آتی. ایسے بالکل بگڑ بال اور ایسے انتہائی خراب ڈھنگ کی کٹنگ کرا کر رکھ رہے، اور کس سے کہہ رہے؟ ہم اللہ کے نبی کے چاہنے والے، نبی کا میلاد منانے والے، نبی سے محبت کرنے والے، نبی اور اولیاء اللہ کو چاہنے والے. یہ طرز زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو حضرت عثمان نے اس وقت کہا تھا کہ یہ میرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، میں اس عمل کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤں گا. تو یہ چند چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا. تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہے اور ہوتے رہتی ہے، اور مختلف موقعوں پر باتیں ہمارے سامنے آتے جاتے رہتی ہے. سب سے بڑی اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ جتنا سن رہے ہیں اتنا عمل کرنے کی فکر کرے. یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے، یہی ہمارا توشہ ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، اور یہی شب برات کا پیغام ہے. شب برات اس کا نام نہیں ہے کہ آپ رات کے 4 بجے تک بیان سنیں، اس کے بعد سو جائے، صبح 10 بجے اٹھے. آپ کی پوری رات ضائع ہو گئی، پوری رات ضائع ہو گئی اگر آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. آپ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنے لوگ نہیں بیٹھے نماز پڑھ کر چلے گئے، اگر وہ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو شب برات کا کچھ حصہ ان کو نہیں ملے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا، مجھے یہ پسند ہے کہ تم رات عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو، فجر کی نماز جماعت میں کھڑے ہو جاؤ، تو رات تمام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. اور یہ اسلام کا نظام ہے. اسلام ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہے کہ آپ راتوں میں جاگے، اس کے بعد نوجوان ہمارے نکل جائے گاڑیوں کو تیز بھگاتے ہوئے روڈوں پہ گھومنے لگے، گلیوں میں چکر لگانے لگے، لوگوں کو بتانے لگے کہ دیکھو آج ہماری جگنے کی رات ہے. یہ ہمارا عمل نہیں ہے. یہ غیر کر رہے تو غیر کریں دو، ان کے پاس تہذیب نہیں ہے، ان کے پاس کلچر نہیں ہے، ان کے پاس طرز زندگی نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس زندگی ہے. ہم کو ہمارے نبی نے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، ہر موقع پر تعلیم دی ہے. ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہماری راتیں کتنی بابرکت ہوتی ہے. ہم دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنتے ہیں، دوسروں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنتے ہیں. ایسا نہیں کہ سائلنسر رکھ لے کے تیز بھگاتے ہوئے، گلیوں میں چیخ و پکار کرتے ہوئے، یا گلیوں میں جا کر بیٹھ کر آوازیں کرتے ہوئے کہ بہت سارے لوگ مریض بھی ہوں گے، تھکے ماندے بھی ہوں گے، کچھ عبادت کر کے سونا بھی چاہیں گے، ان کی نیند میں خلل ہوگا. یہ دین نہیں ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی جب تہجد میں اٹھتے تو میرے بازو سے ایسے اٹھتے تھے کہ مجھے بھی خبر نہیں ہوتی، مجھے بھی پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کے نبی اٹھ گئے ہیں. اللہ کی یہ اہتمام کہ کہیں حضرت عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے. اتنا زیادہ رعایت کرنے والے، اتنا زیادہ اہتمام کرنے والے. اور خلفائے راشدین کے بارے میں ہے جب راتوں میں وہ گلیوں میں گشت کرتے تو اپنی چپل و جوتے کو ہاتھ میں پکڑ لیتے کہ گشت کرتے وقت چپل و جوتے کی آواز گلیوں میں آئے تو گھر میں سونے والوں کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے. اتنی پاکیزہ شریعت، اتنی بے مثال شریعت، اتنی بہترین شریعت مجھ کو اور آپ کو ملی، لیکن ہم نے بھلا دیا، فراموش کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ بے لگام زندگی گزار رہے. یہ راتیں اللہ نے دی ہے توبہ کے لیے، معافی کے لیے. اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، رشتے کو مضبوط کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا. یہاں پر بھی سرخرو کرے گا، وہاں پر بھی سرخرو کرے گا. کوئی بڑا بوجھ نہیں ہے، کوئی بھاری ذمہ داری نہیں ہے. بس یہ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ شریعت کیا چاہتی ہے، شریعت کا حکم کیا ہے. بس وہ کام آپ کا دین بن جائے گا. آپ دنیا کا کام کریں گے، کاروبار کرنے کے لیے جائیں گے، حلال کو ذہن میں رکھے، اس نیت سے کرے کہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے والا ہوں حلال کے ذریعے. علماء نے فرمایا کہ یہ کاروبار کرنا بھی اللہ ثواب کا ذریعہ بنا دے گا، اس واسطے کہ اللہ نے حکم دیا کہ حلال کماؤ، حلال روزی اختیار کرو. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤ اور اس انتظار میں رہو کہ آسمان سے منو سلوا اترے. یہ منو سلوا نہیں اترے گا آسمان سے، بلکہ جوتے پڑیں گے کام نہیں کرنے کی وجہ سے اور کام چوری کی وجہ سے.
دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آپ کے سارے مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائیں اور برکتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔